أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ البتہ تحقیق اللہ تبارک و تعالی ان مومنوں سے راضی ہو گیا جس وقت وہ درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے۔ اللہ نے ان کے دلوں میں جو کچھ تھا اسے جان لیا اور ان پر سکینت کو نازل کیا اور انہیں قریب کی فتح کا بدلہ جو ہے وہ عطا فرمایا۔ نہایت ہی عزت کے لائق سامعین محترم، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، معززات، ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، تاریخ اسلام میں صحابہ کرام، تابعین اور ائمہ دین کی بہت بڑی بڑی شخصیات جو ہیں وہ موجود ہیں کہ جنہیں دیکھنے سے اور جن کی سیرت کا مطالعہ کرنے سے اور جن کے فضائل و مناقب اور محاسن سننے سے ایمان تازہ ہوتا ہے، اللہ کی یاد آتی ہے، انسان کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت بڑھتی ہے، اسلام کے اندر انسان کا شوق اور ولولہ جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے۔ ایک لمبی فہرست ہے جس میں ہمارے سلف صالحین کا تذکرہ جو ہے وہ آتا ہے۔ ان میں سے ایک ایک آدمی جو ہے وہ آسمان پہ سورج اور چاند کی طرح چمکتا ہوا دمکتا ہوا نظر آتا ہے۔ انہی میں سے ایک عظیم شخصیت ہے جنہیں مسلمان خلیفہ ثالث حضرت عثمان ابن عفان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جو ہے وہ جانتے ہیں۔ یہ آسمان کا وہ چمکتا اور دمکتا ستارہ ہے کہ جو آغاز میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مسلمان اسلام لے آئے، اسلام کو قبول کیا اور پھر اپنا مال بھی اور اپنی جان بھی اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے اور آپ کے دین کے لیے وقف کر دی، اور ساری زندگی کتاب و سنت پر عمل کرتے رہے اور اسلام کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ جو ہے وہ اللہ کے حوالے کر دیا۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام نامی اور ان کا نام و نسب عثمان ابن عفان ابن ابی العاص ابن امیہ ابن عبد الشمس ابن عبد مناف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ عبد مناف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 5ویں دادا ہیں۔ یہیں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب بھی آپ کے ساتھ مل جاتا ہے۔ آپ کے داداؤں میں سے بھی ایک دادا عبد مناف ہیں اور حضرت عثمان کے بھی 5ویں دادا عبد مناف۔ اس اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار، اور ایک اور اعتبار سے بھی آپ کے رشتہ دار ہیں۔ آپ کی والدہ کا نام ہے ام قریس، عروہ بنت قریس، عروہ بنت قریس۔ قریس جو ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی بیضاء بنت عبد المطلب ان کی بیٹی ہے، یعنی گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن کے بیٹے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پھوپھی زاد بیٹی کے بیٹے ہیں اور بھانجے لگتے ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان کے ماموں بھی لگتے ہیں. دو رشتہ داریاں. تیسری رشتہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی، جس کا ذکر جو ہے وہ آگے آ رہا ہے. تو یہ آپ کا نام و نسب ہے، حضرت عثمان ابن عفان ابن ابی العاص ابن امیہ بن عبد الشمس اور بن عبد مناف رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ. آپ کی ولادت عام الفیل کے 6 سال ہوتی ہے. جس سال ہاتھی والوں کا واقعہ پیش آیا اس کے 6 سال کے بعد آپ کی ولادت ہوتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت عام الفیل والے سال میں ہوتی ہے. گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 6 برس جو ہے وہ چھوٹے تھے. عمر میں 6 برس جو ہے وہ چھوٹے تھے، اور آپ آغاز میں ہی مسلمان ہو گئے تھے. آپ کی 9 بیویاں تھیں. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹوٹل 9 بیویاں تھیں، یکے بعد دیگرے. ایک وقت میں 4 شادیاں کرنے کی اجازت ہے، تو 4 سے زیادہ آپ نے شادیاں نہیں کی، لیکن آپ کی بیویاں فوت ہوتی رہیں اور آپ نے یکے بعد دیگرے دوسری عورتوں سے شادی کی، تو ٹوٹل 9 بیویاں تھیں، اور 9 ہی بیٹے تھے اور 7 بیٹیاں تھیں. یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان ہے چھوٹا سا. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولین اسلام لانے والوں میں سے شامل ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو دعوت دیتے ہیں اور کہتے ہیں عثمان انک رجل حازم، آپ بڑے سمجھدار اور عقل مند اور ذہین اور دانشور آدمی ہیں. لا یخفی علیک حق من الباطل، حق اور باطل آپ کے اوپر مخفی نہیں ہے. آپ جیسا بندہ بڑی جلدی سے پہچان سکتا ہے یہ بات حق ہے، یہ بات باطل ہے. تیری قوم وہ اوثان، وہ بت جس کی پوجا تیری قوم کرتی ہے، تجھے پتا ہے ہی احجار سما، یہ گونگے پتھر ہیں، بولتے نہیں ہیں. لا تضر ولا تنفع، نہ کسی کو نقصان دیتے ہیں نہ کسی کو فائدہ پہنچاتے ہیں، نہ یہ بولتے ہیں نہ یہ سنتے ہیں، کسی کی مدد کرنے پر ذرہ برابر بھی قدرت نہیں رکھتے. تجھے معلوم نہیں یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں جو ہمارے درمیان مبعوث کیے گئے ہیں، اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں، اور یہ آپ کی طرف بھی نبی بنا کر بھیجے گا اور ساری کائنات کے لوگوں کی طرف نبی بنا کر بھیجے گا. کیا تیرے لیے مناسب نہیں ہے کہ جائیے اور جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن لیجئے؟ کہنے لگے کیوں نہیں، ضرور سنتا ہوں. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کی جب بات چیت سنی تو کہنے لگے ما ملکت الا ان اسلمت، مجھے اپنے نفس کے اوپر کنٹرول نہ رہا یہاں تک کہ میں نے اسلام قبول کر لیا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی دعوت پر آغاز میں ہی مسلمان ہو گئے. اسی فضیلت کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے آغاز میں مسلمانوں کو تکلیفوں اور مشقتوں اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا، اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے بھی مشرکین مکہ کے ظلم و ستم کو برداشت کیا. آپ کے چچا حکم بن ابی العاص، انہوں نے جیسے ہی پتا چلا کہ آپ مسلمان ہو گئے ہیں انہیں پکڑ لیا اور رسیوں سے باندھ دیا، چٹائیوں میں بند کر دیا اور دھوپ میں جو ہے وہ کھڑا کر دیا. کہا عثمان اس وقت تک میں تجھے نہیں چھوڑوں گا جب تک تجھے یہ بے دینی والا دین ترک نہیں کر دیتا. واپس اپنے باپ دادا کے دین کو قبول کر لو، نہیں تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی قوت ایمانی کا اندازہ لگائیے. کہنے لگے چچا آپ نے جو کچھ کرنا ہے کر لو، میں محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کا دین جو ہے وہ کبھی ترک نہیں کر سکتا. جب چچا نے شدید تکلیفیں دی اور شدید آزمائشوں سے دوچار کیا اور دیکھا کہ حضرت عثمان ٹس سے مس نہیں ہوئے، بالآخر مجبور ہو کر پھر چھوڑ دیا. اس طریقے سے آغاز اسلام میں آپ رضی اللہ تعالیٰ کو شدید تکلیفوں کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑا، لیکن آپ کی ایمانی قوت میں وہ تکلیفیں ذرہ برابر بھی کوئی فرق نہ ڈال سکے.
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طریقے سے ذوالنورین کے لقب سے جو ہے وہ نوازے گئے۔ ذوالنورین کا مطلب دو نوروں والے، یہ محاورے کے طور پر استعمال کیا گیا اس لیے کہ آپ کی دو بیٹیاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے عقد نکاح میں یکے بعد دیگرے جو ہے وہ آئیں۔ پہلے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی اور پھر وہ فوت ہو گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم بھی دے دی، دوسری بیٹی کے ساتھ شادی کی، اس کے بعد وہ بھی فوت ہو گئیں۔ بعض تاریخی روایات میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے افسوس کا اظہار کیا اور کہا عثمان آج اگر میری یہ ایک اور بیٹی بھی ہوتی تو میں تیری تیسری بیٹی کے ساتھ بھی شادی کر دیتا۔ کائنات میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس کو نبی نے اپنی دو بیٹیاں جو ہے وہ عطا کی، دو بیٹیاں صرف اور صرف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے عقد نکاح میں ہیں۔ کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس نے اپنی دو بیٹیوں کی شادی کسی ایک بندے کے ساتھ جو ہے وہ کی ہو۔ تو یکے بعد دیگرے حضرت رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ آپ کے عقد نکاح میں رہی، جس کی وجہ سے لوگوں نے آپ کو لقب جو ہے وہ ذی النورین جو ہے وہ عطا کی۔ یہ آسمانی لقب نہیں ہے، نہ قرآن میں اس کا ذکر ہے نہ حدیث میں لقب ذکر ہے، لوگوں نے کہا کہ آپ کی دو بیٹیاں ہیں اس وجہ سے ذی النورین کہہ دیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ جو ہے وہ اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ اگر نبی کی بیٹیوں والا آدمی جو ہے وہ نوروں والا بن جاتا ہے تو نبی نور کیوں نہیں؟ یہ نور اللہ والا نور مراد نہیں ہے، ویسے روشنی مراد ہے، ویسے لقب دیا گیا ہے کہ آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ کی دو بیٹیاں آپ کے نکاح میں ہیں۔ اور میں نے ذکر کیا یہ ذی النورین لقب اللہ نے نہیں دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا، یہ لوگوں نے دیا، اور ایک اعزازی چیز ہے اور اس سے مراد اللہ کا نور نہیں ہے۔ جیسے ہم لوگ جو ہے وہ بعض لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ نور من نور اللہ ہیں، اللہ کے نور میں سے نور ہیں، ایسا نہیں ہے، حاشا وکلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں، آپ کی ولادت ہوئی ہے، آپ کے والدین ہیں، آپ کی اولاد ہے، اسی طریقے سے جیسے دوسرے لوگوں کا سلسلہ نسب ہے، انسان ہونے کے ناحیے سے آپ انسان ہیں، لیکن آپ کو نبوت ملی، آپ کے اوصاف حمیدہ، آپ کے خصال شریفہ، ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا اونچا مقام عطا کیا ہے کہ کائنات میں دوسری کوئی ہستی جو ہے وہ آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ بحیثیت انسان آپ انسان ہیں، لہٰذا آپ اللہ کے نور نہیں ہیں، آپ نور من نور اللہ نہیں ہیں۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد، نہ اللہ سے کوئی نکلا ہے نہ اللہ کسی سے نکلی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، وہ خالق ہے، باقی ساری کی ساری مخلوق جو ہے وہ مخلوق ہے۔ اس کا اللہ کی قدرت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت میں، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں کسی قسم کا ذرہ برابر بھی کسی کو کوئی دخل حاصل نہیں۔ بہرحال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب میں یہ بات بھی شامل ہے کہ انہوں نے 2 ہجرتیں کی، ہاجر ہجرتین۔ دنیا میں کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جس نے ڈبل ہجرت جو ہے وہ کی ہو۔ حضرت عثمان رضی یعنی جوڑے کی حیثیت سے کہ شادی شدہ ہو، میاں بیوی دونوں نے جو ہے وہ 2 ہجرتیں کی ہوں، صرف فرد واحد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے جوڑے کی حیثیت سے ڈبل ہجرت کی، حبشہ کی طرف ہجرت کی اور مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہجرت کر کے حبشہ کی طرف گئے اور آپ کی خبر نہ ملی، پھر کچھ وقفے کے بعد پتہ چلا کہ وہ خیر و عافیت سے ہیں، تو آپ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا ساتھی بنے، اللہ تعالیٰ ان کی رکھوالی رکھے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ یہ پہلا جوڑا ہے جس نے اسلام کی خاطر حضرت لوط علیہ السلام کے بعد جو ہے وہ کسی دوسرے علاقے کی طرف ہجرت کی، یہ پہلا جوڑا ہے۔ اس سے پہلے جو ہے وہ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی بیوی کے ساتھ ایک علاقے کو چھوڑ کر دوسرے علاقے کی طرف ہجرت کی تھی، کہا اس کے بعد یہ پہلا جوڑا ہے جس نے اسلام کی خاطر جو ہے وہ ہجرت کی ہے۔ یہ اعزاز بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو حاصل ہوا، اور پھر مدینہ کی طرف بھی جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ ہجرت فرمائی۔ اور اسی طریقے سے
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ آپ کو 2 دفعہ بلکہ کئی دفعہ آپ نے جنت کی جو ہے وہ بشارت عطا فرمائی، کئی دفعہ جنت کی بشارت عطا فرمائی، ان میں سے 2 دفعہ نمایاں طور پر موجود ہے۔ ایک دفعہ تو آپ نے عشرہ مبشرہ کا تذکرہ کیا کہ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ و زبیر فی الجنہ، عبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ، ابو عبیدہ ابن جراح فی الجنہ، سعد ابن ابی وقاص فی الجنہ، اور سعید ابن زید فی الجنہ۔ یہ 10 بندوں کو آپ نے جو ہے وہ جنت کی بشارت دی، ان میں تیسرے نمبر پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت دی۔ یہ عشرہ مبشرہ ہیں جن کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ وہ 10 بندے جن کو دنیا میں ایک ہی وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ جنت کی بشارت دی۔ اور اسی طریقے سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے، مجھے پتا چلا تو میں بھی آپ کے پیچھے چلا گیا، تو آپ ایک باغ میں داخل ہو گئے، حدیقت بیر عریس، قباء کے قریب یہ باغ تھا، وہاں پہ آپ چلے گئے، میں بھی اندر چلا گیا۔ میں نے کہا میں آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رکھوالی رکھوں گا اور آپ کے دروازے پہ جو ہے وہ پہرا دوں گا۔ کہنے لگے میں دروازے پہ بیٹھ گیا تو دستک ہوئی، میں نے پوچھا کون؟ کہنے لگے ابو بکر۔ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے کہا یا رسول اللہ، ابو بکر آئے ہیں، اجازت طلب کر رہے ہیں۔ کہا فأذن لہ وبشرہ بالجنہ، انہیں اجازت دے دو اور انہیں جنت کی بشارت بھی دے دو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے، آ کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر دستک ہوئی، پھر میں نے پوچھا کون؟ تو کہنے لگے عمر۔ میں پھر آپ کے پاس آیا، میں نے کہا یا رسول اللہ عمر اجازت طلب کر رہے ہیں۔ کہا فأذن لہ وبشرہ بالجنہ، انہیں بھی آنے کی اجازت دے دو اور جنت کی بشارت دے دو۔ میں نے انہیں بھی اطلاع دی۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر دروازہ کھٹکا، میں نے پوچھا کون؟ کہا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ عثمان آئے ہیں اور اجازت مانگتے ہیں۔ آپ نے فرمایا فأذن لہ وبشرہ بالجنہ علی بلوى تصیبہ، اسے اجازت بھی دو اور جنت کی بشارت بھی دو، اور انہیں جنت کی بشارت دو کہ آپ کو آزمائشیں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، ان تکلیفوں کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جنت کی خوشخبری سناتے ہیں۔ اہل علم کا کہنا ہے یہاں بلوا سے مراد آپ کی خلافت ہے، کہ آپ کو خلافت ملے گی اور خلافت کے زمانے میں کچھ لوگ آپ کے مخالف ہو جائیں گے اور آپ کو اذیت پہنچائیں گے، آپ کو آزمائش میں مبتلا کریں گے اور آپ کی شہادت کا واقعہ پیش آئے گا۔ تو فرمایا ان تکلیفوں کی بنا پر جو ہے وہ ان کو جنت کی بشارت دیتے۔ دیکھیے کس قدر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ وضاحت کے ساتھ فرما رہے ہیں، لیکن کتنے ہی لوگ ہیں آج حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عداوت رکھنے والے، کہنے لگے انہوں نے تو اسلام کا بیڑا ہی غرق کر دیا، نعوذ باللہ من ذالک، ان کی وجہ سے تو اسلام کو بڑا نقصان پہنچا، انہوں نے یہ کام کیے، یہ کام کیے جس کی وجہ سے اسلام جو ہے وہ دنیا سے، لوگوں سے جو ہے وہ بہت دور ہو گیا، اور اسلام کے اندر بہت سارے ایسے واقعات پیش آ گئے جو نہیں آنے چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہی واقعات کو بیس بنا کر کہہ رہے ہیں کہ ایسے واقعات پیش آئیں گے، انہی واقعات کی بنا پر حضرت عثمان کو جنت کی بشارت دے دو۔ یہ آزمائشیں، یہ خلافت، یہ مصیبت، اس کی بنا پر حضرت عثمان کو جنت کی بشارت دیجئے۔ اور کتنے لوگ اپنا ایمان جو ہے وہ خراب کرنے کے لیے حضرت عثمان کو یہاں پہ اسی وجہ سے مورد الزام جو ہے وہ ٹھہراتے ہیں۔ بہرحال ہم تو یہ ذکر کرنا چاہتے ہیں کہ خلیفہ ثالث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے آپ کو دنیا میں کئی دفعہ جو ہے وہ جنت کی جو ہے وہ بشارت دی گئی، تو یہاں پہ بھی آپ کو جو ہے وہ جنت کی جو ہے وہ بشارت دی گئی کہ فاذن لہ، حضرت عثمان کو اجازت دے دیجیے، وبشروا بالجنہ علی بلوى تصیبہ، اور ان کو جنت کی بشارت دیجیے اس بات کے اوپر کہ ان کو آزمائش آئے گی، ان کو مصیبت آئے گی، ان کو پریشانی کا جو ہے وہ سامنا جو ہے وہ کرنا پڑے گا، جو کہ وفات کے وقت اور شہادت کے وقت ان کے ساتھ جو ہے وہ سانحہ جو ہے وہ پیش آئے۔ اسی طریقے سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی سچی شہادت ہے، جس میں ذرہ برابر بھی کوئی شک کی گنجائش نہیں، اس لیے کہ زبان نبوت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہادت کی خبر جو ہے وہ سنائی گئی، بشارت دی گئی کہ حضرت عثمان شہید ہوں گے۔ ایک دفعہ احد پہاڑ کے اوپر
اور ایک دفعہ مکہ میں سبیر پہاڑ کے اوپر 2 دفعہ یہ واقعہ جو ہے وہ پیش آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کے اوپر موجود تھے، ابو بکر صدیق بھی موجود تھے، عمر فاروق بھی موجود تھے، عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہم یہ بھی موجود تھے۔ پہاڑ جو ہے وہ ہلنے لگا، زور سے ہلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے اپنا پاؤں اٹھا کر پہاڑ کے اوپر مارا اور کہا اثبت یا احد، اے احد پہاڑ رک جا، تجھے معلوم نہیں ان علیک نبی و صدیق و شہیدان، تیرے اوپر ایک نبی موجود ہیں اور ایک صدیق اکبر موجود ہیں اور 2 شہید جو ہے وہ موجود ہیں۔ 2 شہیدوں سے مراد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ شہید جو ہے وہ موجود ہیں۔ آپ نے زبان نبوت سے اعلان کیا کہ حضرت عثمان کو شہید کیا جائے گا اور ان کی شہادت جو ہے وہ 100% سچی ہے اور اسلام کی خاطر ہے اور ایمان کی خاطر وہ شہادت جو ہے وہ اپنے اللہ تعالیٰ کے دربار میں جو ہے وہ پیش کریں گے۔ ان کے فضائل اور ان کے مناقب اور ان کے محاسن میں سے یہ بات بھی جو ہے وہ شامل ہے کہ انہوں نے اپنی جان تو پیش کی ہے، اپنا مال بھی اللہ کے راستے میں بے دریغ جو ہے وہ خرچ کیا۔ جیش اسرا، غزوہ تبوک جو کہ مدینہ سے 800 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، رومیوں کے ساتھ جنگ پیش آنی تھی، دشمن بھی بڑا طاقتور تھا اور مقام بھی بہت دور کا تھا، اسلحہ کی بھی ضرورت تھی، سامان کی بھی ضرورت تھی اور شدید گرمی کا موسم تھا۔ اس وقت آپ نے جو ہے وہ اعلان کیا لوگوں چندہ چاہیے، لوگوں پیسے چاہیے، جہاد پہ جانا ہے، خرچہ چاہیے، زیادہ راہ چاہیے۔ چنانچہ صحابہ کرام نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی وہ واقعہ ہے جہاں پہ اپنا تمام مال لے کر آ گئے، تو اندازہ لگایا گیا تقریباً 4000 درہم تھے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پیش کیا۔ سارے مال کی قیمت تقریباً 4000 درہم تھی۔ اسی موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی مال لے کر آئے۔ انہوں نے کہا، پوچھا عمر کیا لائے ہو؟ کہا یا رسول اللہ اپنے گھر کا آدھا مال جو ہے وہ لے آئے۔ ابو بکر صدیق سارا مال لے کر آ گئے، عمر فاروق جو ہے وہ آدھا مال لے کر آ گئے۔ اسی موقع پر حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 8000 درہم جو ہے وہ لے کر آئے، وہ لا کر اللہ کے قدموں، نبی کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ اور عاصم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تقریباً 200 من کھجوریں وہ لے کر آئے۔ لوگوں کو جو ہے وہ زیادہ راہ کی ضرورت ہے، تقریباً 200 من جو ہے وہ کھجوریں جو ہے وہ پیش کی۔ اور اسی موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ بھی مال لے کر آئے۔ بعض روایات میں 300 اونٹ سامان سے لدے ہوئے لا کر وہ اللہ کے نبی کی خدمت پیش کر دی۔ 300 اونٹ اور 50 گھوڑے اور اس کے علاوہ 1000 دینار۔ 1000 دینار میں نے پہلے بھی ایک دفعہ ذکر کیا تھا کہ 4.25 گرام کا ایک دینار ہوتا ہے، ایک دینار 4.25 گرام کا، تو تقریباً 4.25 کلو 4.25 کلو سونا جو ہے وہ لا کر آپ کے نبی آپ کے قدموں میں جو ہے وہ ڈھیر کر دی۔ آپ نے جو ہے وہ اشرفیاں لے لی، اپنی جھولی میں ڈال لی اور ان کو اوپر نیچے کر رہے ہیں، الٹ پلٹ کر رہے ہیں، اور آپ نے اس وقت فرمایا تھا ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان جاؤ آج کے بعد جو مرضی عمل کرو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اللہ نے تمہاری قربانی کو قبول کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے صدقات و خیرات کو قبول کر لیا، جاؤ آج کے بعد تم کچھ بھی عمل نہ کرو۔ یعنی یہ ایک اعزاز ہے، یہ مطلب نہیں تھا کہ عمل چھوڑ دو، ایمان چھوڑ دو، ایسا نہیں ہے، بلکہ اعزاز کے طور پر کہا کہ آپ کے پچھلے عمل انشاءاللہ قبول ہو گئے، اب آخری زندگی میں آپ کو اللہ خیر ہی کی توفیق دے گا، آپ سے کوئی غلط کام نہیں ہوگا۔ تو آپ نے اعزاز کے طور پر فرمایا جاؤ عثمان آج کے بعد جو مرضی عمل کرو تمہیں جو ہے وہ کسی قسم کا جو ہے وہ نقصان نہیں پہنچے گا۔ اور یہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے صدقات و خیرات کے انبار لگا دیے۔ ایک دفعہ مسجد کی جگہ تنگ پڑ گئی، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں اضافے کی ضرورت تھی، نمازیوں کے لیے جگہ تنگ ہو گئی۔ آپ نے فرمایا کون ہے جو ساتھ والا پلاٹ جو ہے وہ لے کر ہمیں خرید کر مسجد میں وقف کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں اس طرح کا محل جو ہے وہ عطا کر دے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر وہ پلاٹ خریدا،
اور خرید کر مسجد کے اندر جو ہے اس کا اضافہ جو ہے وہ شامل کر دیں۔ اور پھر یہ بھی صدقات و خیرات میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے واقعات میں شامل ہے۔ مدینہ میں ایک کنواں تھا میٹھے پانی کا، بعض روایات میں وہ کسی یہودی کے پاس تھا اور بعض روایات میں کسی غریب مسلمان کے پاس تھا، دونوں طرح کی روایات ملتی ہیں۔ 20,000 درہم دے کر وہ کنواں خریدا، 20,000 درہم دے کر وہ کنواں خریدا، اور اس میں اپنے لیے پانی کا دن خاص نہیں کیا، کہا میں بھی اسی طرح اس کنویں سے پانی لوں گا جس طریقے سے عام مسلمان جو ہے وہ پانی لیتے ہیں، اور لے کر تمام مسلمانوں کے لیے اسے وقف کر دیا۔ اسی کنویں کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا من یشتری بئر روما فلہ الجنہ، کون ہے جو بئر روما کو خریدے اور خرید کر مسلمانوں کے لیے اسے وقف کر دے، فلہ الجنہ، اس کے لیے جو ہے وہ جنت کی بشارت، اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی نے یہ کنواں جو ہے وہ خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا اور جنت کے مستحق بن گئے۔ میں نے بتلایا کہ ایک مرتبہ، دو مرتبہ نہیں، 20 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی بشارت۔ اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں انسان کو زبان نہیں کھولنی چاہیے۔ آپ کا مقام بہت اونچا ہے، بہت اعلیٰ ہے، اتنے حیا والے، اتنی شرم والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں اپنے بستر میں آرام کر رہے ہیں، اور حضرت عائشہ کی چادر اپنے اوپر اوڑھ رکھی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لاتے ہیں، اجازت طلب کی، آپ اجازت دیتے ہیں، اور بستر میں لیٹے ہوئے ان کی بات سنی، بات سن کے ان کا معاملہ حل کیا اور وہ چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر آ گئے، آپ اسی طرح لیٹے لیٹے ان کو اجازت دی، اور وہ آئے اور آپ سے بات چیت کی اور اپنی بات چیت کر کے چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عثمان تشریف لے آئے، آپ جلدی سے اٹھے، اپنا کپڑا سیدھا کیا، حضرت عائشہ سے کہا اجمعی علیک ثیابک، ایسا اپنے کپڑے درست کرو، سیدھے ہو کر بیٹھ جاؤ۔ حضرت عثمان تشریف لائے، ان کی بات سنی اور ان کے معاملے کو حل کیا۔ جب چلے گئے تو حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ کیا معاملہ ہے؟ ما فزعت لابی بکر و عمر کما فزعت لعثمان، جتنی پریشانی اور گھبراہٹ آپ کو حضرت عثمان کی وجہ سے ہوئی، یہ معاملہ آپ نے ابوبکر اور عمر کے لیے تو نہیں کیا، ایسا کیوں ہوا؟ کہا عائشہ تو کیوں پریشان ہوتی ہے؟ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے سے حیا نہ کروں جس بندے سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے؟ ان عثمان حیی ستیر، حضرت عثمان بڑے حیا والے آدمی ہیں، مجھے خدشہ تھا اگر میں اسی طرح لیٹے لیٹے ان کو اجازت دے دیتا، وہ آ تو جاتے لیکن اپنی بات میرے تک پہنچا نہ سکتے، وہ خاموشی سے اسی طرح اٹھ کر چلے جاتے، حیا کی وجہ سے وہ اپنی بات بھی نہ کر سکتے، اس لیے میں نے ان کے ساتھ جو ہے یہ معاملہ کیا۔ اصدق امتی حیا عثمان، میری امت میں سے سب سے زیادہ حیا والے شخص جو ہیں وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا مقام اور مرتبہ ہے۔ سن 24 ہجری میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی وفات کے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد، شہادت کے بعد، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خلیفہ بنتے ہیں، اور پھر 12 سال تقریباً خلافت کی۔ پہلے 6 سال خوب خلافت کی، بڑی عمدہ خلافت رہی، لیکن آخری 6 سال کے عرصے میں تھوڑے تھوڑے فتنے جو ہے وہ سر اٹھانے لگے، اور اس کی وجہ صرف اور صرف یہ تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انتہائی نرم دل تھے، جلدی سے کسی کو سزا نہیں دیتے تھے، اور لوگوں کے ساتھ بہت نرم رویہ رکھتے تھے اور معاف کر دیا کرتے تھے۔ یہی وجہ بنی کہ آہستہ آہستہ دشمنان اسلام کو جو ہے وہ موقع ملا، اور انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف جو ہے وہ منصوبے بنائے، اور عبداللہ بن سبا جو ظاہراً مسلمان تھا لیکن یہودی تھا، اس نے جو ہے وہ ساز باز کر کے باہر سے آنے والے بلوائی، ان کے ساتھ مل کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا شہادت کا منصوبہ بنایا اور ان کے گھر کا گھیراؤ کر لیا۔ تاریخ میں موجود ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں خوب فتوحات اسلام ہوئی، بے شمار لشکر جو ہے وہ موجود تھے، لیکن قربان جائیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مدینہ میں فتنے کے ڈر سے کسی لشکر کو دعوت نہیں دی کہ آؤ میری حفاظت کرو، آؤ میری حفاظت کرو، میرے قلعے کا محاصرہ کر لو اور مجھے بچاؤ۔ صحابہ کرام نے بے شمار مواقع پہ کہا کہ ہمیں اجازت دیجیے، کہا نہیں،
کوئی آدمی میرے گھر کی طرف نہ آئے، جو ہوتا ہے ہونے دیجئے، میں مدینہ میں اپنی ذات کی وجہ سے خون ریزی نہیں ہونے دینا چاہتا، میری وجہ سے کسی بندے کا خون جو ہے وہ نہ بہایا جائے۔ چنانچہ تاریخ میں موجود ہے اتنا طویل محاصرہ شاید ہی کسی کا ہو، 40 دن تک بلوائیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر کا محاصرہ کیے رکھا، اور بہت عرصہ پانی جو ہے وہ بند کیے رکھا، آخری دن بھی روزہ رکھا ہوا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، اور بلوائی جو ہے وہ حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ نے ایک دفعہ بالا خانے سے باہر جھانکا اور ان کو مخاطب کیا، اور لوگوں کو مخاطب کر کے کہا تم میری جان کے کیوں پیاسے ہو، میرے خون کے کیوں پیاسے ہو؟ کیا تمہیں معلوم ہے یہ مسجد نبوی ہے، اس کی جگہ تنگ پڑ گئی تھی، آپ نے اعلان کیا تھا کون مسجد میں اضافہ کرے میں جنت کی بشارت دیتا ہوں، میں نے پلاٹ خرید کر مسجد میں اضافہ کیا، آج تم مجھے اسی مسجد میں جانے سے منع کرتے ہو، اس مسجد میں مجھے نماز بھی نہیں پڑھنے دیتے۔ تم جانتے ہو یہ مدینہ کا بیر روما، یہی واحد میٹھے پانی کا کنواں تھا، یہ مسلمانوں کے پاس نہیں تھا، آپ نے فرمایا تھا کون خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا، لوگوں نے کہا کہ میں نے کہا یا رسول اللہ میں خریدتا ہوں، میں نے خرید کر وقف کیا، لوگوں تم گواہی دیتے ہو یہ میں نے خریدا تھا؟ کہا جی ہاں آپ ہی نے خریدا تھا۔ تو کہا پھر تم میرے خون کے پیاسے کیوں ہو؟ میرے ساتھ تمہاری عداوت جو ہے وہ کیا ہے؟ بس وہ یہی مطالبہ کرتے کہ آپ خلافت کو چھوڑ دیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے خلافت نہیں چھوڑی۔ کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عثمان تجھے ایک قمیص پہنائی جائے گی اور وہ قمیص جو ہے وہ نہ اتارنا۔ اہل علم کا کہنا اس قمیص سے مراد خلافت تھی کہ تجھے خلافت ملے گی، خلافت جو ہے وہ چھوڑنی نہیں۔ چنانچہ آپ کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے خلافت نہیں چھوڑی۔ آخری دن جو ہے وہ دشمنوں نے حملہ کیا اور آپ کے گھر میں گھس آئے، آپ کی بیوی نائلہ نے بچانے کی کوشش کی، تلوار چلائی گئی، ان کی انگلیاں جو ہے وہ کٹ گئیں، اور ظالموں نے آپ کو جو ہے وہ وار کر کے شہید کر دیا۔ اس وقت قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یہ آیتیں پڑھ رہے تھے، اور اس حالت میں جو ہے وہ اللہ کے حضور جو ہے وہ آپ پرواز کر گئے اور اللہ کو اپنی جان جو ہے وہ پیش کر دی، اور دشمنوں نے جو ہے وہ آپ کو شہید کر دیا۔ یہ معصومانہ شہادت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ، یہ اس بات کا بین ثبوت ہے کہ خلیفہ ثالث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک انتہائی شریف النفس انسان تھے، ایک انتہائی اللہ والے انسان تھے، آخری وقت میں بھی روزہ رکھا ہوا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، 50,000 مربع میل کے مالک ہیں، لیکن اپنی ذات کی وجہ سے کسی کو قتل کرنا اور کسی کو نقصان پہنچانا جو ہے وہ گوارا نہیں کیا، اللہ کے دین کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ جو ہے وہ پیش کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی قبر کے اوپر کروڑوں برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائے، ان کے درجات جو ہے وہ بلند فرمائے، یقیناً اللہ بلند فرما چکا ہے، اور اپنے نبی کا ساتھ جو ہے وہ قیامت کے دن جو ہے وہ نصیب فرمائے، اور جنت میں اعلیٰ مقام جو ہے وہ نصیب فرمائے۔ اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں بھی خلفائے راشدین کی زندگی کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرما، اور ان سے محبت جو ہے وہ ہمارے ایمان کا حصہ بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔